آج سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار۔ سیر و شکار ایک مکمل کتاب ہے، اس میں بہت سے ابواب ہیں، اس لیے آپ کو متعدد دفعہ سیر و شکار کے نام سے ہی میں کہانی سنا رہی ہوتی ہوں، لیکن ہر باب کا عنوان جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس باب کا عنوان ہے میری جنگلی ہاتھیوں سے مڈ بھیڑ، اور اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، یوپی، انڈیا۔ دوسرے دن صبح میں لونی سود کو دیکھنے گیا جو کہ قریب 100 گز چوڑا خشک نالہ تھا اور جس میں صرف 4-5 فٹ چوڑا چشمہ بہ رہا تھا اور تمام نالے کی سطح چھوٹے بڑے پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس میں ایک 4 سے 6 فٹ چوڑا ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا اور نالے کے دونوں کنارے 8 سے 10 فٹ تک اونچے تھے۔ نالے کے اونچے کناروں کے دونوں طرف قریب 1-2 فرلانگ ہموار پٹی تھی جس پر گھنا جنگل تھا اور اس میں بانس کثرت سے تھا۔ اس کے بعد اونچے پہاڑ سال کے جنگل سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جون کے مہینے کی سورج نکلنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا اور چاروں طرف ہرے بھرے جنگل بہت ہی سہانے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ ٹیڑھا اور پتلا راستہ بڑے بڑے پتھروں میں گھومتا ہوا قریب 8 میل لمبائی تک پہاڑ کے ایک گاؤں میں 6000 فٹ تک بلندی پر گیا تھا۔ اس خوبصورت ویلی کی چوڑائی گھٹتی جاتی تھی جیسے جیسے ہم اوپر پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں قریب 2 میل کے آہستہ آہستہ اپنی قابل اطمینان گھوڑی پر شیر، گلدار، ریچھ وغیرہ کے پیروں کے نشان دیکھتا ہوا اور بیابان جنگل میں اکیلے سواری کا لطف اٹھاتا ہوا پہنچا۔ ایک جگہ پر میں گھوڑی سے اتر کر ایک بڑے شیر کا نشان ناپ رہا تھا جو بالوں میں لوٹ پوٹ کر حال ہی میں آگے گیا تھا کہ میں نے قریب 1 فرلانگ آگے نالے کے داہنی طرف گھنے جنگل میں بانس کے توڑنے اور پھاڑنے کا چٹاخا سنا جو کہ ہاتھی کر سکتا تھا۔ میں گھوڑی پر بیٹھ کر آگے بڑھا۔ جیسے جیسے میں آگے گیا ہاتھیوں کی رول چول، بانس اور شاخیں توڑنے کی آواز نالے کے دونوں طرف گھنے جنگل میں بڑھتی گئی مگر کچھ دکھائی نہیں دیا، اور آگے چل کر یہ شور دونوں طرف اس قدر بڑھ گیا کہ جیسے طوفان آنے والا ہے، اور 40-50 ہاتھی سے کم کا یہ شور نہیں تھا۔ میں چاروں طرف دھڑکتے ہوئے دل، کھڑے رونگٹے اور خطرے کی ہلکی سردی کے نشے میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف سے آفت آتی ہے۔ میری گھوڑی جو کہ کیمپ میں برابر 2 ہاتھیوں کے ساتھ رہتی تھی پیچھے مڑنے اور بھاگنے کا ارادہ کرنے لگی، لیکن میں ابھی اور دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ ایسے موقع زندگی میں کم ملتے ہیں۔ میں نے گھوڑی کو میٹھی روٹی جیب سے نکال کر دکھائی جو کہ میں ہر روز ساتھ لے جاتا تھا اور 10-5 میل چلنے کے بعد دیا کرتا تھا اور جس کو وہ بہت شوق سے کھاتی تھی، مگر اس کو بھی اس نے دیکھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں ڈٹا رہا کہ جب تک جنگلی ہاتھی نہ دیکھ لوں نہیں جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر ہاتھیوں نے حملہ بھی کیا جس کی امید نہ تھی تو بھی میری گھوڑی مجھے اس ٹیڑھے اور پتلے راستے سے نکال لے جائے گی۔ میں نے اس کو آگے بڑھایا اور مشکل سے دوسری جگہ سے ہم نکلے ہی تھے تو دیکھا کہ 10-12 ہاتھی اور 3-4 بچے کھلے نالے میں پانی اور مٹی ایک دوسرے کے اوپر ہم سے قریب 60-70 گز پر پھینک رہے تھے۔ انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا اور اپنے کھیل میں مشغول رہے۔ میں نے گھوڑی کو روک دیا کہ یہ مفت کا تماشا جو کہ نقلی سینما سے بہتر تھا دیکھوں، مگر میری گھوڑی ناچنے اور کودنے لگی۔ اس نے خطرہ محسوس کیا اور کھڑی ہو کر بھاگنے کے لیے مڑی۔ اتنا کھٹکا سن کر جنگلی ہاتھی چوکنے ہو گئے۔ سب نے ہماری طرف دیکھا اور بڑھنا شروع کیا، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جانور ہے، اور 10-5 قدم چل کر کھڑے ہوئے اور بچوں کو بیچ میں کر لیا اور عجیب عجیب قسم کی بولیاں بولنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا نر تھا اس نے آہستہ آہستہ ہماری طرف آنا شروع کیا اور سب وہیں کھڑے رہے۔ جب یہ نر ہیگڑی سے آتا ہی چلا گیا اور قریب 10 گز کے رہ گیا اور گھوڑی بے تابی سے اچھل کود رہی تھی، میں نے پوری آواز سے لوہا لوہا کا شور مچایا جیسے کھیت والے جنگلی جانوروں کو ڈراتے ہیں۔ ہاتھی نے بھی خاص آواز کی اور رک گیا۔
مگر اسی وقت گھوڑی مڑی اور بھاگ پڑی۔ یا تو میری آواز نے یا ہاتھی کی بولی نے سب ہاتھیوں کو ہوشیار کر دیا، اور تمام ہاتھی طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے ادھر آتے معلوم ہوئے، اور تمام جنگل میں ایک طوفان سا آ گیا۔ چند ہاتھی کھلے میں ہمارے بائیں طرف نالے میں اتر آئے، اور نالے کے دونوں طرف گھنے جنگل سے جگہ جگہ ہاتھیوں نے اترنا شروع کیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں ہاتھیوں کے بیچ میں پھنس نہ جاؤں، میں نے اب جلدی نکلنے کی کوشش کی، لیکن چند ہاتھیوں کو آگے دیکھ کر میری گھوڑی اپنے آپ رک گئی۔ اب میں کافی تماشا دھڑکتے ہوئے اور کھڑے رونگٹوں سے دیکھ چکا تھا، جو میرے خطرے کے لطف کی انتہا تھی۔ گھوڑی نے ارادہ پیچھے لوٹنے کا کیا، مگر میں نے آگے بڑھنے کے لیے ایڑی ماری، تب دیکھا کہ ایک بہت بڑا تندرست نر ہاتھی، جو کہ شاید اس غول کا سردار تھا، سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور گھبرایا، اور ایک دم سے شور مچاتا ہوا گھوڑی کو تیزی سے نکال لے گیا۔ اس نے تو خطرے کو مجھ سے بہت پہلے معلوم کر لیا تھا، اور اس ٹیڑھے اور تنگ راستے پر بڑی تیزی سے نکل گئی۔ پتھروں کی وجہ سے اور کسی طرف جانا ممکن بھی نہ تھا۔ چند ہاتھی اور بچے ہمارے راستے کے پاس آگے کھڑے ہوئے تھے۔ گھوڑی کو بے تحاشا تیز آتے ہوئے دیکھ کر اور میرے لوہا لوہا کے شور سے چیختے ہوئے دمیں سیدھی کیے دائنی طرف بھاگے۔ اب ان کے بعد میدان صاف اور ہاتھیوں کا خطرہ نکل چکا تھا۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ راجا اور نوابوں نے بھی باوجود ان کے بے انتہا ذرائع، ہاتھی، اعلیٰ درجے کے گھوڑے، ہتھیار اور دولت کے بھی ایسے دل دہلا دینے والے، رونگٹے کھڑے کرنے والے اور گرمیوں میں سردی کی جھرجھری لانے والے لطف شکار کے اور جنگلی جانوروں کے نہیں اٹھائے ہوں گے، گو انہوں نے سینکڑوں شیر اور دیگر خطرناک جانور مارے ہوں۔ خطرے سے گزر جانے کے بعد میں گھوڑی سے اترا، خوب شاباش دی اور اس کو خستہ میٹھی روٹی کا راشن دیا، جو کہ اب اس نے شوق سے کھایا۔ کل کیمپ کو اور مجھے بھی گوشت کی ضرورت تھی، لہٰذا کیمپ پہنچ کر رائفل لے کر تالاب کے ارد گرد پیدل گھوما اور ایک چیتل مارا، اور شام کو اخبار پڑھا اور کتے کے ساتھ وقت گزارا جس کو میں سکھا رہا تھا۔ جب اندھیرا ہو گیا میں نے آواز دی کہ کھانا لاؤ، مگر کھانا ابھی تیار نہ تھا، لہٰذا میں ڈیرے کے برآمدے میں آرام کرسی پر لیٹ گیا۔ میرا کتا میری کرسی کے نیچے بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ رات اندھیری تھی اور لالٹین میرے پاس چھوٹی میز پر جل رہی تھی۔ ڈیرے کے برآمدے میں چیخیں چاروں طرف لٹک رہی تھیں۔ یکا یک میری پیٹھ میں زور کا دھکا لگا اور کتا چیخ مار کر بھاگا اور بہت تیز بھونکنے لگا۔ میں نے شور مچایا، بندوق اور کارتوس لے کر باہر نکلا۔ میرے آدمی بھی شور سن کر لالٹین لے کر دوڑے، لیکن کچھ نہیں دکھائی دیا۔ ہم نے دیکھا کہ چک، جو کہ آرام کرسی کے پیچھے لٹک رہی تھی، وہ پھٹ کر آرام کرسی کے نیچے گھس گئی، جس سے اندازہ ہوا کہ کتے پر حملہ ہوا، جو کہ چک کی رکاوٹ اور آرام کرسی کے ڈھانچے کی وجہ سے بچ گیا۔ کھانا میں نے خیمے کے اندر کھایا، کیونکہ باہر اور برآمدے میں لالٹین کی روشنی پر کیڑے طرح طرح کے جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا، اور اس لڑکے نے جو روٹی لا رہا تھا کہا کہ کوئی بڑا جانور مجھے آتے دیکھ کر بھاگ گیا، جس طرف سے پہلے حملہ کیا تھا اور جدھر خالی پڑا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ گلدار کتے کی طاق میں چکر لگا رہا ہے، لہٰذا میں نے کتے کو بندھوا دیا۔ جون کے مہینے کی گرم رات تھی، لیکن اس رات کو گلدار کی وجہ سے میں نے آدھی چارپائی خیمے کے برآمدے کے اندر اور آدھی باہر رکھی۔ کتے کو چارپائی کے پائے سے باندھ دیا اور حسب معمول تیز جلتی ہوئی لالٹین چھوٹی میز پر برابر میں رکھی، اور 12 بور کی بندوق اور چند گراب کارتوس چارپائی پر رکھ کر لیٹ گیا۔ ابھی نیند نہیں آئی تھی کہ ہاتھیوں کی رم پھم، بانس اور ڈالیں توڑنے کی آواز زور سے سنائی دینے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ آواز پورب کی طرف نزدیک آتی گئی، جس طرف میرا باورچی خانہ تھا۔ گھوڑی اور مہتر تھے۔ گھوڑی بھڑکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہی صبح کی طرح کا طوفان بہت نزدیک آ گیا
اور وہی صبح والا ہاتھیوں کا غول معلوم ہوتا تھا کہ چرتے چرتے یہاں پہنچ گیا تھا۔ میرا سائس آیا اور پوچھنے لگا کہ گھوڑی کو کہاں لے جاؤں، وہ بہت کود رہی ہے۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھی نالے کے اس طرف سے ہمارے کیمپ کو اور آگے کو دیکھ کر نہیں آئیں گے، بلکہ نالے میں جو کہ بہت چوڑا ہے مڑ جائیں گے۔ تم لوگ آگ خوب جلا دو اور گھاس کی مشلیں بنا کر 2-4 آدمی ہاتھ میں لے کر مشلیں گھماؤ اور خالی پیپے بجاؤ۔ اتنے میں میرا باورچی شور مچاتا ہوا بھاگا کہ اس کی چولداری کے پاس پورب کی طرف ایک بانس کا درخت ہاتھی نے گرا دیا ہے۔ ٹین بجائے گئے، آگ جلائی گئی، شور مچایا گیا اور میں نے 2 ہوائی فائر کیے، جس سے ہاتھیوں نے طرح طرح کی بولیاں بولتے ہوئے بھاگنا شروع کیا۔ تمام جنگل ان کی آوازوں اور درختوں کے ٹوٹنے سے گونج گیا، گویا طوفان اور زلزلہ تھا جو کہ گزر رہا تھا۔ آخرکار ہاتھی لونی سوت میں ہوتے ہوئے میٹھا بیری بنگلے کی طرف چلے گئے اور قریب گھنٹے بھر میں امن امان قائم ہو گیا۔ جب خاموشی چھا گئی تب ہم سب قریب 11 بجے کے لیٹے۔ رات میں پچھلے پہر کے وقت میری آنکھ یکا یک کتے کے چیخنے اور چارپائی کو جھٹکا لگنے سے کھلی۔ گلدار شاید رات بھر ارد گرد چکر لگاتا رہا اور کتے کو زنجیر توڑ کر لے گیا۔ دوسرے دن صبح اس کا کالر اور ہڈیاں قریب 150 گز پر پڑی ملی، لہٰذا میں نے لونی سوت کے بڑے گلدار کو مارنے کی کوشش میں اپنا ہونہار اسپیشل کتا کھو دیا، جو کہ بڑے شوق سے کام سیکھ رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔